السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، بریکنگ نیوز یہ ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے پرسنل سٹاف آفیسر فرخ بشیر، ایس ایس پی طارق داریجو، ایس ایس پی عثمان غنی صدیقی اور ایس ایس پی ڈاکٹر فاروق کے ڈی آئی جی کے عہدے پر ترقی دینے کا معاملہ جو ہے وہ کٹائی میں پڑ گیا ہے۔ ان کا وہ خواب اب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا جو انہوں نے ڈی آئی جی بننے کا دیکھا تھا، کیونکہ جس سلیکشن بورڈ نے 13 اگست کو انہیں گریڈ 90 سے 20 میں پرموٹ کے لیے موضوع قرار دیا تھا، اس سلیکشن بورڈ کے تمام فیصلے جو ہے وہ مبینہ طور پر غیر قانونی قرار دے دیے گئے ہیں، اور اب نیا سلیکشن بورڈ جو ہے فیڈرل جو ہے پبلک سروس کمیشن کے نئے چیئرمین کے انتخاب کے بعد، یعنی کہ دسمبر کے آخری ہفتے میں جو ہے نیا سلیکشن بورڈ جو ہے وہ منعقد ہوگا، جس میں ان تمام تر کیسز کو دوبارہ سے پٹ اپ کیا جائے گا۔ یہ کہنا ہے اسلام آباد سے ہماری نمائندہ خصوصی قیامت گل کی تازہ ترین رپورٹ۔ اب معلوم یہ ہوا ہے کہ موجودہ جو ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین ریٹائرڈ کیپٹن زاہد سعید نے جو ہے وفاقی حکومت کی وہ درخواست مسترد کر دی جو ان سے کہی تھی کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے ایک اور جو ہے سلیکشن بورڈ کا انعقاد کرے، کیونکہ وہ 12 دسمبر کو جو ہے اپنی 3 سالہ مدت ملازمت مکمل کر دیں گے، جس کے بعد انہیں ریٹائرڈ کر دیا جائے گا۔ ان کے اس انکار کے بعد جو ہے اب یہ سلیکشن بورڈ جو ہے اب دسمبر کے آخری ہفتے میں منعقد کیے جانے کا امکان ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا جو نیا چیئرمین ہے ان کے نام کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ غالب امکان یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے جو موجودہ مشیر خاص ہیں فواد حسین فواد کو جو ہے نیا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے، اور فواد حسین فواد ہی کو جو ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اس موجودہ یعنی 13 اگست کو ہونے والے اس سلیکشن بورڈ کے جو فیصلے تھے جو کہ متنازع تھے، جس میں بہت سے سینئر پولیس افسروں کو جو ہے وہ ترقیوں سے نامعلوم وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ محروم کر دیا گیا تھا، جس کے بعد جو ہے پھر یہ سارا معاملہ جو ہے وزیر اعظم کے حکم پر جو ہے ان کے مشیر فواد حسین فواد کو بھجوا دیا گیا کہ وہ اس میں اسکروٹنی کر یہ معلوم کرے کہ اس میں کس کے ساتھ کیا ناانصافی کی گئی ہے، جس کے بعد جو ہے خود فواد حسین فواد نے جو رپورٹ بھجوائی تھی کہ پوری کی پوری دال ہی جو ہے وہ کالی ہے، دال پوری کی پوری خراب ہے، یعنی کہ اس میں ساری کے ساری بددیانتی، زیادتی اور انصاف کا خون کیا گیا ہے، اور جو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے یعنی انعام اللہ داریجو نے محض اپنے ایک بھانجے ایس ایس پی طارق داریجو کو پرموٹ کرنے کے لیے، حالانکہ ان کا ریکارڈ بہتر نہیں ہے، ان سے متعلق جو ہے انٹیلیجنس کی بہت ساری رپورٹیں ہیں، ان پر بہت سارے سنگین الزامات ہیں، اور وہ سیریل نمبر میں بھی جو ہے بہت پیچھے تھے، لیکن اس کے باوجود ماموں نے محض اپنے بھانجے کو ڈی آئی جی بنانے کے غرض سے ان سے سینئر جو ہے 24 ایس ایس پیز کو جو ہے وہ بلا کسی جواز کے جو ہے وہ انہیں ڈیفر کر کے اپنے بھانجے کو جو ہے ڈی آئی جی کے عہدے پر ترقی دینے کے لیے موضوع قرار دیا تھا۔ اب جن 24 سینئر ایس ایس پیز کو ڈیفر کیا تھا ان میں خود اسلام آباد کے موجودہ ڈی آئی جی جو ہے سہیل ظفر چٹے کے علاوہ خود ایک اور سینئر ایس ایس پی رائے اعجاز بھی شامل تھے، جو کہ خود پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے منظور نظر بتائے جاتے، لیکن ان کے ساتھ جو ہے زیادتی کی گئی تھی، ان کا کوئی ریکارڈ ایسا خراب نہیں تھا کہ انہیں ڈیفر کیا جائے، لیکن چونکہ ماموں کو اپنے بھانجے کو پرموٹ کرنا ضروری تھا، اس لیے ان 24 سینئر ایس ایس پیز کو ڈیفر کیے بغیر جو ہے طارق داریجو کا نمبر جو ہے اس بورڈ میں آنا ممکن نہیں تھا، اسی وجہ سے جو ہے ان 24 کو جو ہے ڈیفر کرنا پڑا، جس کی وجہ سے پورا کا پورا یہ جو بورڈ ہے اور اس کے فیصلے جو ہے وہ متنازع ہو گئے، جس کے بعد ہی جو ہے یعنی آج 4 مہینے ہو چکے ہیں، 13 اگست کو یہ بورڈ کے فیصلے ہوئے تھے۔ قانون
یہ کہتا ہے کہ 45 روز میں جو ہے حکومت اس بورڈ کے فیصلے کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی پابند ہوتی ہے، لیکن یعنی 1.5 ماہ کیا، یہ تو پورے 4 مہینے گزر گئے، اس کے باوجود اس سلیکشن بورڈ کے وہ فیصلے جو ہے ان پر جو ہے عمل درآمد نہیں کیا سکا، جس کی وجہ سے جو ہے اس بورڈ کے فیصلوں کی قانونی حیثیت خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے نئے چیئرمین کے منتخب ہونے کے بعد، ان کے نوٹیفیکیشن کے جاری کیے جانے کے بعد ہی نیا سلیکشن بورڈ کا اعلان کیا جائے گا کہ وہ آیا دسمبر کے آخری ہفتے میں منعقد ہوتا ہے یا کہ پھر نئے سال جنوری کے پہلے ہفتے میں۔ یہ اعلان بعد میں کیا جائے گا، لیکن سب سے پہلے جو ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کا انتخاب ہوگا۔ اس طریقے سے یہ جو میں نے 4 نام پہلے لیے تھے، جو کہ بہت ہی انہیں پرموٹ کرنے کے لیے سندھ حکومت نے ایڑی چوڑی کا زور لگایا تھا، اور اس میں جو ہے خود یعنی کہ بہت زیادہ سفارشیں بھی کروائی گئی تھی، جس کے نتیجے میں جو ہے خود اب سی ایم کے جو پی ایس او ہیں فرخ بشیر، اس کے علاوہ جو ہے خود عثمان غنی صدیقی اور ڈاکٹر فاروق کے ساتھ ساتھ خود طارق دھاریجو کو بھی اس میں گریڈ 90 سے 20 کے لیے موضوع قرار دے دیا تھا۔ محض ایک ایس ایس پی کی غلط پرموشن سے جو ہے پورا کا پورا بورڈ اور اس کے سارے فیصلے جو ہے نہ صرف مشکوک ہو گئے بلکہ متنازع ہو گئے، اور چیف منسٹر سندھ کی جو سفارشیں تھیں وہ بھی اس وقت سب کی سب جو ہے وہ رائے گاہ جاتی ہوئی نظر آ رہی۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ حالانکہ پچھلے بورڈ میں بھی جو ہے اس ڈاکٹر فرخ بشیر کا نام تھا، لیکن اس وقت جو ہے اس وقت کے آئی جی مشتاق مہر نے اپنی انا یا اپنی ضد میں جو ہے انہیں پرموشن کے لیے موضوع قرار نہیں دی، بلکہ ان کے پرموشن میں جو ہے انہوں نے اس وقت رکاوٹیں کھڑی کر دی تھی۔ اس کے بعد واپسی میں جو ہے ان کا سندھ کے چیف منسٹر سے ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ایک تلخ کلامی اور جھڑپ بھی ہو گئی تھی، اور اس میں بڑے دنوں تک ناراضگی بھی پائی جاتی تھی۔ لیکن اس کے بعد اب جب اس بورڈ میں بھی ان کو پرموشن کے لیے موضوع قرار دیا تھا، لیکن پرموشن اس کی نہ ہو سکی۔ کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، اسی طرح سے جو ہے اس سلیکشن بورڈ میں جو کہ 13 اگست ہوا تھا، اس میں ایک مچھلی کی گندگی کی وجہ سے پورے کی پوری تالاب جو ہے وہ گندی ہو گئے، اور اچھے پولیس افسران جو ہے وہ ترقیوں سے محروم ہو گئے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ چاروں کو جو پرموٹ کے لیے یعنی ترقی کے لیے موضوع قرار دیا، لیکن سب کے خلاف جو ہے مختلف حساس اداروں نے جو ہے بہت ساری رپورٹیں بھجوائی تھی، لیکن ان رپورٹوں کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر جو ہے سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے نظر انداز کر دیا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ خود جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے جو چیئرمین ہیں ریٹائرڈ کیپٹن زاہد سعید نے بھی جو ہے اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتے ہوئے جو ہے ان سارے معاملوں میں جو ہے وہ ایک طریقے سے آنکھ بند رکھنے کی کوشش کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چاروں کے چاروں جو ہے گریڈ 90 سے 20 کے لیے جو ہے موضوع قرار دے دیے گئے تھے۔ لیکن کہتے ہیں نا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بالآخر ان چاروں کا بھی جو ہے وہ پرموشن نہیں ہو سکا۔ ناظرین، پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جو ان لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، یہ 2 تصویریں اس وقت آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، دونوں جو ہے سندھ پولیس سے ان کا تعلق ہے، دونوں اپنے اپنے فیلڈ میں جو ہے بہت انہوں نے نام کمایا ہے۔ پچھلے پروگراموں میں نے ذکر کیا تھا کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا آئی بی میں جو ہے بہت اچھا شاندار ریکارڈ رہا ہے، اور انہی شاندار ریکارڈ، ان شاندار کارناموں کے نتیجے میں جو ہے مرکزی حکومت نے انہیں بہت ہی بڑے جو ہے میڈل سے، بہت ہی بڑے اعزازات سے نوازا ہے، جس میں جو ہے خود ستارہ شجاعت اور تمغہ امتیاز۔ اب بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو تصویر میں آپ کو 2 افسران اس وقت نظر آ رہے ہیں، اس میں سے ایک افسر کو تو یہ میڈل ملے ہیں، یہ ستارہ امتیاز وغیرہ یہ سب کچھ انہیں ستارہ شجاعت دیا گیا ہے، لیکن یہ دوسرا افسر ہے جو کہ رینکر ہے،
اب جس مقدمات کو بنیاد بنا کر، جن کارناموں کو بنیاد بنا کر جو ہے غلام نبی میمن کو یہ ایوارڈ یا یہ میڈل دیے گئے ہیں، ان کارناموں کا جو زمینی حقائق ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ ان کارناموں کا صحرا جو ہے اس پولیس افسر کے سر جاتا ہے، جو کہ اس وقت آئی جی کے ساتھ تصویر میں آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں۔ میں نام لوں نہ لوں، لیکن کراچی پولیس انہیں جانتی ہے۔ کراچی پولیس کا وہ ہیرو بتایا جاتا ہے راجہ عمر خطاب۔ یہ معاملات جو ہے سی ٹی ڈی کے ہیں، اور سی ٹی ڈی نے جو ہے یہ کارنامے سر انجام دیے ہیں، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر جو ہے اتنے بڑے تمغوں کا، اتنے بڑے جو یہ میڈل ہے، لگتا ہے کہ اس کا بوجھ جو ہے وہ راجہ عمر خطاب نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان بوجھوں کا کاندھا جو ہے پھر خود غلام نبی میمن کو استعمال کرنا پڑا ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو تصویر ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تصویریں اہمیت کی حامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے پروگراموں میں نے یہ تصویریں اسکرین پر دکھائی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ یہ ملاقات بہانہ ہے، پیارے کا سلسلہ پرانا ہے، یہ میں نے لکھا تھا۔ بڑی معنی خیز انداز میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھا جا رہا ہے۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ آنکھوں آنکھوں میں ہی سب کچھ کہا جا رہا ہے، اور سب کچھ محسوس کیا جا رہا ہے، سب کچھ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ تھی یہ تصویریں۔ اب ایک اور تصویر بھی آپ لوگ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس تصویر جو ہے وہ چارج چھوڑنے اور چارج سنبھالنے کی ہے۔ لگ رہا ہے کہ یہ تصویر جو ہے، جو کہ کافی پرانی تو نہیں ہے، چند سال قبل کی ہے، یہ تصویر جو ہے اب ایک نئی انداز میں جو ہے عنقریب منظر عام پر آنے والی ہے۔ یہ بھی کہنا ہے پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب اس تصویر میں جو چارج لے رہا ہے جس افسر سے، اب جو تصویر آئے گی چند دنوں میں یا چند ماہ میں، تو اس میں جو افسر اس میں چارج دے رہا ہے وہ چارج لے رہا ہوگا۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ عنقریب بہت جلد اس کا بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، یہ کہنا ہے پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے، بہت ہی دلچسپ ہے۔ ہمارے جرنیلوں کے خلاف جو ہمارے غازی ہیں، جو ہمارے پاک افواج کے بڑے نامی گرامی جو ہیروز ہیں، ان پر جو ہے بعض سیاستدانوں کی جانب سے جو ہے ہر دور میں تنقید ہوتی رہی ہے بلا وجہ۔ اسی طریقے سے بعض ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی جو ہے وہ مخالفت برائے مخالفت میں جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے اپنی افواج پر جو ہے وہ تنقید کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے بعض ہمارے تقریباً تمام جتنے بھی یہ غازی ہیں، جرنیل ہیں، کمانڈر ہیں، ان کی جو اچھائیاں ہیں انہیں ہمیشہ جو ہے وہ نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ اب میں جس جرنیل کا جس وقت ذکر کروں گا، ان کا یہ بہت ہی ایک شاندار کارنامہ ہے۔ یعنی کہ احسان کسی نے کیا تھا بہت عرصہ پہلے، لیکن انہوں نے اس اپنے محسن کو بھلایا نہیں۔ جب اپنے عروج پر پہنچتے ہیں سروس کے، انہیں یاد تھا، اور اس وقت انہوں نے جس قسم کا انہیں وہ احسان کا بدلہ دیا، وہ بھی ایک معنی خیز ہے۔ انسانی ویلیوز کی جو ہے اس سے اچھی مثال جو ہے وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی، جو کہ میں اس وقت اب ناظرین آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے کہ 1965 کی جنگ میں ہمارے سابقہ صدر، سابقہ آرمی چیف جنرل پرویز مشرف، جن کے خلاف جو ہے وہ سیاستدانوں نے غداری کا مقدمہ درج کرنے سے بھی گریز نہیں کیا، جو کہ ایک انتہائی قدم تھا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کوئی بھی فوجی، جرنیل، سپاہی کبھی بھی ملک کا غدار نہیں ہو سکتا۔ جو فوجی ملک پر جانیں نچھاور کرتے ہیں وہ غداری کیسے کر سکتے ہیں؟ ان پر غداری کے الزامات لگانے والے جرنلسٹوں کو اور خود ہمارے سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس حد تک مخالفت برائے مخالفت میں جائیں۔ ابھی جو واقعہ ہے پرویز مشرف کا، جب یہ لیفٹیننٹ تھے اس وقت 1965 کی جنگ میں،
وہاں جنگ کے دوران جو ہے وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں، شدید زخمی، اور زخموں میں جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہوا، شدید زخمی ہے۔ زخمی کو جو ہے سیالکوٹ کے مقام پر جو ہے ایک علاقہ ہے وڈا پنڈ، جہاں جھڑپ ہوئی تھی انڈین آرمی سے ان کی، تو وہاں شدید زخمی ہوتے، ایک بٹالین جو ہے وہاں سے گزر رہی تھی، بٹالین میں موجود ایک حوالدار کی نظر پڑتی ہے اپنے نوجوان ایک لیفٹیننٹ پر کہ وہ زخموں سے چور ہے اور بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ وہ انہیں کاندھا اٹھا کر اپنے ساتھ ہسپتال چھوڑ آتے ہیں، لے آتے ہیں۔ اس وقت بعد ازاں جو ہے وہ اس طریقے سے اگر وہ ان کی اس وقت بروقت مدد نہ کرتے، ان کو نہیں پہنچا پاتے، تو شاید وہ دنیا میں نہ ہوتے۔ مطلب ہے کہ یہ اس قسم کی اس وقت صورتحال تھی۔ بعد ازاں جب ان کو ہوش آتا ہے، پوچھتے ہیں کہ موسن کون ہے، ان کو کوئی نہیں بتاتا ہے۔ بہرحال جب وہ آرمی چیف بن جاتے ہیں، میاں محمد نواز شریف جب پرائم منسٹر ہوتے، تو آرمی چیف بننے کے بعد، یعنی کہ یہ 97 کی بات ہے، اس وقت انہیں اپنے اس محسن کا خیال آتا ہے کہ ایک ایسا بھی کوئی محسن تھا جس نے اس کی جان بچائی۔ انہوں نے جو ہے پھر اس وقت اپنے سٹاف جو افسر ہیں ان کے ذریعے وہ ڈیوٹی لگائی کہ بھی ان جو تھا ان کو آپ تلاش کریں۔ یعنی کافی مہینوں کی محنت کے بعد اس حوالدار کا جو ہے سراغ مل جاتا ہے، انہیں بلایا جاتا ہے چیف آرمی چیف کے پاس، اور ان کی بڑی عزت اور بڑی تکریم کی جاتی ہے، انہیں گلے لگایا جاتا ہے، ان سے وہ پورا واقعہ جو ہے سنا جاتا ہے کہ کیسے ہوا۔ وہ جب سناتے ہیں تو وہ جذباتی ہو جاتے ہیں پرویز مشرف، اور وہ ان کو چومنے لگ جاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں کہ یہ مسیحا بن کر آئے تھے اس وقت، اگر یہ ان کی مدد نہ کرتے تو وہ آج نہ زندہ ہوتے اور نہ ہی اس مقام پر ہوتے، اتنی بڑی فورس کے وہ کمانڈر ہوتے ہیں۔ بار بار ان کو گلے لگاتے ہیں، اور بعد میں جو ہے ان کے اپنے حصے کی جو ہے جو انہیں زمین ملتی ہے، اراضی ہوتی ہے، تقریباً کہتے ہیں کہ لیا مظفر گڑھ کے علاقے میں کچھ 200 ایکڑ زمین جو ہے جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ اپنے اس محسن کے نام کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کی ہو گئی۔ وہ نہیں لیتے، لیکن کہتے ہیں نہیں، یہ میں آپ کو اپنی خوشی سے دے رہا ہوں۔ اس کے بعد ان کے گھر والوں سے متعلق معلومات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی صاحبزادی کی شادی ہونے والی ہے چند دنوں بعد، تو وہ اس تمام تر شادی کا خرچہ بھی جو ہے کہتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف اٹھاتے ہیں، ان کی اور بھی بہت مدد کرتے ہیں۔ ان کے بچوں کو جو ہے جو کہ اس وقت اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، انہیں جو ہے اپنا اثر استعمال کر کے ایڈٹ کالج میں انہیں داخلہ کروا دیتے ہیں، جن میں سے ایک ان کا بیٹا جو ہے اس وقت آرمی کا بہت بڑا افسر بتایا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ اس وقت بتانے کا مقصد یہ کہ ہمارے جرنیل، ہمارے غازی، یہ جو ہمارے فوجی افسران ہیں، یہ ان میں جو ہے وہ اخلاقی قدریں جو ہیں وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ یعنی کہ یہ صرف میں آئینہ ان سیاستدانوں کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ آئینہ میں ان صحافیوں کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو ہمیشہ جو ہے اپنی ریٹنگ، اپنے قد کو اونچا کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ اپنی ہی پاک افواج کی جانب موڑ دیتے ہیں، تاکہ ان کی ریٹنگ بڑھ جائے اور ان کی جو ہے کم از کم مغربی دنیا میں جو ہے ان کی پذیرائی ہو کہ دیکھو یہ کتنا دلیر ہے، کتنا بہادر ہے، کہ یہ اپنی فوج کے خلاف بھی جو ہے بیان بازی سے یا ان کے خلاف کچھ لکھنے سے، کچھ کہنے سے جو ہے گھبراتے نہیں، کتنا دلیر ہے، کتنا بہادر۔ یہ محض اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اپنی افواج کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں کرنا کسی بھی محب الوطن شہری کو، محب الوطن سیاستدان کو، محب الوطن جو ہے جرنلسٹ کو زیب نہیں دیتا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ اجازت چاہوں، جانے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کل کا جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ دوبارہ سے جو سانحہ گوٹکی کے پر ہوگا، کیونکہ سانحہ گوٹکی کا نزلہ اب کس پر گرنے جا رہا ہے، یعنی کہ مجرمانہ غفلت اللہ پروائی کا
الزام جو ہے وہ آیا لاڑکانہ کے DIG جاوید جسکانی پر گرنے جا رہا ہے یا کہ پھر گوٹکی کے نوجوان SSP تنویر تونیو پر گرنے جا رہا ہے، کیونکہ معلوم یہ ہوا کہ اس سلسلے میں ایک خفیہ انکوائری IG سندھ نے شروع کروا دی ہے۔ اس پر جو ہے میں کل تفصیل سے بات کروں گا۔ اسی کے ساتھ اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔